أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما نعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم النعمة ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها والنأ عن الجزاء يمدها وتفاوت عن الإدراك يبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها والثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنثور المؤيد الذي اسمه في السماوات أحمد وفي الأرضين أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما حجة الله في أرضه وعين الله في خلقه ونور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين وغوث المستغيثين والملهوفين أعني الإمام المهدي من آل ياسين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم والمقصرين في فضائلهم والشاكين في مناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ تلوار. اللهم صل على صل محمد. على محمد وآل محمد. الوداعی مجلس اعزا کے عنوان سے اس نشست کا انعقاد کیا گیا اور یقیناً ایک نہیں بلکہ دو نسبتوں کے حوالے سے گفتگو ہے. اس مجلس اعزا کے لیے جس آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن قرار دیا سورہ نمل کی بالکل انتہائی آیت ہے اور ارشاد رب العزت قل الحمد للہ کہو کہ تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے سیریکم آیاتہ فتعرفونہا. ان قریب اللہ تمہیں اپنی ایسی نشانیاں دکھائے گا کہ تم دیکھتے ہی انہیں پہچان لوگے. وما ربک بغافل عما تعملون. اور یاد رکھو تم چاہے جو کچھ کر لو تمہارا رب تم سے غافل نہیں ہے. یہ آیت کا ظاہری ترجمہ جو آپ کے حوالے کیا کل گزشتہ روز اسی شاہ فیصل کالونی میں کچھ معروضات ایک مقام پر عرض کر رہا تھا تو جو حضرات وہاں پر موجود تھے ان سے کہا تھا کہ بات آگے بڑھے گی اور اسی آیت کے ذیل میں آج اس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے اس زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے
اس کو اپنے وجود کے لیے اور اپنی معرفت کے لیے اپنی آیات قرار دیا، اپنی نشانی قرار دیا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہمیشہ مخلوق اپنے خالق کی نشانی کہلاتی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی شے تب تک خلق نہیں ہو سکتی جب تک خالق اسے خلق نہ کرے۔ اسی لیے فرمایا اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ سنو، اس زمین اور آسمان کی خلقت میں اور دن اور رات کے اختلاف اور آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، دیوانوں کے لیے نہیں۔ جو صاحبان عقل ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں ان تمام چیزوں میں کہ جو اللہ کی مخلوق کہلاتی ہیں، جو عالمین میں شمار ہوتے ہیں، جن کے لیے لفظ کائنات کہا جاتا ہے، یعنی یوں کہیے کہ ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کی نشانی ہے۔ یہ سورج چمکے تو اللہ کی نشانی بنتا ہے، یہ چاند روشن کرے تو اللہ کی نشانی بنتا ہے، یہ ستارے ڈگمگائیں تو اللہ کی نشانی بنتے ہیں، یہ ہریالی اگے تو اللہ کی نشانی بنتی ہے، یہ بادل چلے تو اللہ کی نشانی بنتے ہیں، پانی برسے تو اللہ کی نشانی ہے، ہوا چلے تو اللہ کی نشانی ہے۔ یعنی کائنات کی، عالم اسلام کی اور عالمین کی کوئی شے ایسی نہیں کہ جو اللہ کی آیت اور اللہ کی نشانی ہونے کے قابل نہ ہو۔ توجہ کیجئے گا اور تھوڑا سا بلند رہیے گا تاکہ مجھے احساس نہ ہو کہ میرا پیغام رائگا جا رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہر شے اللہ کی نشانی ہے، ہر شے اللہ کی آیت ہے۔ توجہ۔ اور پھر خدا نے فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا۔ سورہ غافر میں ارشاد فرمایا کہ سنو، کوئی شخص اللہ کی آیات کو لے کے جھگڑتا نہیں مگر وہ کہ جو کافر ہو۔ توجہ ہے آپ حضرات کی میرے ساتھ؟ مگر وہ کہ جو کافر ہو، بس وہی ہے جو اللہ کی آیات کو لے کر جھگڑتا ہے۔ یعنی خدا نے اپنی آیات کو لے کر جھگڑنے والے کو کافر کہہ دیا۔ توجہ کیجئے گا، پروردگار تیرا انکار کر رہے ہیں؟ نہیں، تیری آیت کا انکار کر رہے ہیں۔ کیا تیرا انکار تو نہیں کیا، تیری آیت کا انکار کیا ہے۔ بعید نہیں کہ خدا کی آواز آئی، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی سورج کو تو مانے لیکن اس کی کرن کو نہ مانے، کوئی سورج کو تو مانے لیکن اس کی دھوپ کو نہ مانے۔ بڑی عجیب سی بات ہے اور عقل انسانی سے بڑی بات ہے، اور خدا نے قرآن میں وہ باتیں کی ہیں کہ جو عقل انسانی کے قریب ہے۔ توجہ کیجئے گا، خدا نے اس کو کافر قرار دے دیا، ڈکلیئر کر دیا کہ جو ہماری آیات کو دیکھے اور اس کا انکار کرے۔ توجہ، جو ہماری آیات کو دیکھے اور اس کا انکار کرے۔ اگر سورج کو دیکھ کر کوئی سورج کا انکار کرے تو کیا سورج کا انکار ہے؟ توجہ، نشان یاد رکھیے گا، نشانی کا دشمن اصل کا دشمن ہوتا ہے۔ اور آسان کروں، نشانی کا دشمن اصل کا دشمن ہوتا ہے، علامت کا دشمن اصل کا دشمن ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ دین اسلام ہے اصل، نشانی ہے عباس کا علم، جو علم کا انکار کرے اسلام کا دشمن ہوگا۔ جو اصل کا انکار کرے، جو نشانی کا انکار کرے، جو علامت کا انکار کرے، وہ اصل کا انکار کر رہا ہے، وہ اصل کا دشمن ہو رہا ہے۔ تبھی خدا نے کہا ما یجادل فی آیاتہ الا الذین کفروا، خدا کی آیات میں کسی نے جھگڑا نہیں کیا مگر وہ جو کافر ہیں۔ یعنی کافروں کا کام بتایا خدا نے، کافروں کا مشغلہ بتایا خدا نے کہ ان کا مشغلہ ہے کہ یہ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ سورج کا انکار کرتا ہوا کوئی نظر آیا؟ کسی نے کہا ہو کہ نہیں سورج کوئی چیز نہیں ہے، یا کوئی کہے کہ نہیں سورج کو ہم نہیں مانتے۔ روشنی بھی حاصل کر رہے اور یہ بھی مان رہے کہ یہ سورج کی طرف سے۔ سورج اگر روشنی نہ خارج کرے تو ہم تک روشنی نہیں پہنچے،
چاند اگر اپنی چاندنی نہ جگمگائے تو ہم تک چاندنی نہ پہنچے، ستارے ڈگمگائے نہیں، ستارے اگر چمچمائے نہیں تو پھر یہ ستاروں سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ پوری ایسٹرونومی وغیرہ تمام فلکیات کے علوم، یہ تمام کی تمام چیزیں حاصل ہو رہی ہیں اللہ کی نشانی سے۔ توجہ کیجئے گا، یہ حاصل ہو رہی ہیں اللہ کی نشانی سے، یعنی لوگ اس کائنات میں اللہ کی نشانیوں کو مان رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر لوگ آیات الہی کو مان رہے ہیں، سورج کو مان رہے ہیں، چاند کو مان رہے ہیں، ستاروں کو مان رہے ہیں، زمین کو مان رہے ہیں، نباتات کو مان رہے ہیں، جمادات کو مان رہے ہیں، یعنی کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو ڈسکور ہو چکی ہو یا ہوگی کوئی اس کا انکار کر دے۔ کوئی انکار نہیں کر رہا، سب اس کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ انکار انہوں نے ہماری آیات کا کیا۔ خاموش ہو گئے آپ، خدا کرے کہ یہ خاموشی توجہ کی ہو، یاد رکھیے گا، قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ اصل واقعے میں جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ خدا کی آیات کا تو کوئی انکار نہیں کر رہا، نہ کسی نے سورج کا انکار کیا، نہ چاند کا انکار کیا، نہ زمین کا انکار کیا، نہ سیاروں کا انکار کیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جنہیں آیات سمجھ رہے ہیں وہ آیات نہیں ہے، آیات کچھ اور ہیں جن کا انکار کیا گیا۔ جب امام سے پوچھا گیا مولا وہ کون سی آیات ہے، امام نے کہا وہ آیات کوئی اور نہیں، ہم آل محمد ہیں۔ وہ آیات کوئی اور نہیں بلکہ ہم الائمۃ ہم الآیات یا الآیات ہم الائمہ، وہ آیات ہم ہیں۔ توجہ کیجئے گا، وہ آیات ہم ہیں، یعنی کوئی انکار نہیں۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ خدا نے جن چیزوں کو اپنی آیت ڈکلیئر کیا، جن چیزوں کو اپنی آیت قرار دیا، انسان نے انہی چیزوں کو خدا بنایا۔ سورج اللہ کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، سورج اللہ کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ انسانوں نے بجائے سورج سے خدا کو مانتے انہوں نے سورج کو ہی خدا مان لیا۔ چاند اللہ کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ بجائے لوگ کہ چاند کو چاند کے ذریعے خدا کو مانتے انہوں نے چاند ہی کو خدا مانا۔ اسی طرح انسان اللہ کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ بجائے یہ کہ اس انسان کے ذریعے لوگ خدا کو مانتے، لوگوں نے انسان ہی کو خدا مانا۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، انسان ہی کو خدا مانا۔ لیکن مزے کی اور لطف کی بات یہ ہے کہ جہاں تمام آیات کو اللہ کو ماننے کے بجائے خود خدا کہا گیا، وہاں کسی آیت نے آگے بڑھ کر یہ نہیں کہا کہ ہم خدا نہیں ہیں۔ سورج نے آگے بڑھ کر نہیں کہا کہ میں خدا نہیں ہوں، چاند نے آگے بڑھ کر نہیں کہا کہ میں خدا نہیں ہوں، ستاروں نے بڑھ کر یہ نہیں کہا کہ میں خدا نہیں ہوں۔ واحد ایک ہی نظر آیا کہ جب اسے خدا کہا گیا تو اس نے کہا انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہی وجہ ہے چاند آیت ہے، سورج آیت ہے، ستارے آیت ہے، زمین آیت ہے، آسمان آیت ہے، بارش کے قطرے آیت ہے، انسان آیت ہے۔ لیکن یہ جملہ بھی علی کا ملا، ما للہ آیت اکبر منی، یاد رکھنا یہ سب آیت ہے لیکن مجھ علی سے بڑی کوئی آیت نہیں۔ آل محمد پہ درود بلند آواز سے پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ان تمام چیزوں کو آیت کہا گیا، لیکن کسی نے آگے بڑھ کر یہ نہیں کہا کہ ہم آیت نہیں ہیں۔ ہاں یہ مزاج اہل بیت کا تھا کہ جن جن چیزوں کو خدا کہا گیا ان چیزوں پر اہل بیت نے تصرف دکھایا۔ بتوں کو خدا کہا گیا تو علی نے بت توڑ دیے، چاند کو خدا کہا گیا تو رسول نے 2 نیم کر دیا، سورج کو خدا کہا گیا، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سورج کو خدا کہا گیا تو مغرب سے پلٹا دیا، اور جب ستاروں کو خدا کہا گیا تو اپنی چوکھٹ پر بلا لیا۔ یعنی دنیا کو بتایا جنہیں تم خدا کہتے ہو وہ ہماری چوکھٹ پر سجدہ کرتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ جنہیں تم خدا کہتے ہو وہ ہماری چوکھٹ پر نظر آتے ہیں، ہماری انگلیوں پر چلتے ہیں۔ یعنی اللہ کی تمام آیات
آئمہ کے علاوہ جتنی ہیں وہ آئمہ کے ابرو کے اشارے کے تابع ہیں. توجہ کیجئے گا, وہ آئمہ کی ابرو کے اشارے کے تابع ہیں. یہ حرکت دے ابرو کو تو مجال ہے سورج کی کہ انکار کرے. یہ حرکت دے اپنی انگشت کو تو مجال ہے چاند کی دو ٹکڑے نہ ہو. یہ اشارہ کریں اور کہیں تو مجال ہے ستاری کی دروازے پر نہ آئے. توجہ کیجئے گا. تو ہر آیت تو سامنے ہے. سورج سامنے ہے یا نہیں ہے؟ میرے ساتھ بولتے رہیے گا, تنہائی کا احساس نہ ہونے دیجئے گا. سورج سامنے ہے یا نہیں ہے؟ چاند کیا دو لوگوں نے دیکھا نہیں ہے؟ کیا ستارے لوگ نہیں دیکھ رہے؟ یہ تمام کی تمام آیات وہ ہیں کہ جسے لوگ ہر صبح شام دیکھ رہے ہیں, انہیں پا رہے ہیں, ان سے استفادہ کر رہے ہیں. توجہ. اور پھر جہاں تک بات آئے ائمہ کی, کیا لوگوں نے رسول کو نہیں دیکھا؟ کیا لوگوں نے علی کو نہیں دیکھا؟ توجہ کیجئے گا, عجیب مرحلے سے آپ کو منزل کی طرف لے کر آؤں گا. کیا لوگوں نے علی کو نہیں دیکھا؟ کیا لوگوں نے حسن کو نہیں دیکھا؟ کیا لوگوں نے حسین کو نہیں دیکھا؟ جب ساری آیات سامنے ہیں تو اب کون سی آیت ہے جس کے لیے خدا کہہ رہے سیریکم آیاتہ, اللہ ان قریب تمہیں اپنی آیت دکھائے گا. توجہ توجہ. اللہ ان قریب تم لوگوں کو اپنی آیتیں دکھائے گا, اپنی آیات دکھائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر اس نے ہر آیت کو دکھایا وہاں کچھ آیتیں ایسی بھی تھیں جنہیں چھپایا. یا اور آسان کر کے کہوں آپ کے حوالے تاکہ آپ جلدی سے منزل سے قریب ہو جائیں اور جملے سے جڑ جائیں. یاد رکھیے گا, توجہ میری طرف رکھیے گا, اللہ نے جہاں کچھ آیتوں کو ظاہر کیا وہیں کچھ کو غیب میں بھی رکھا. آ گیا میں اپنے ممدوح اور موضوع تک. جہاں اللہ نے کچھ آیتوں کو ظاہر کیا وہی کچھ آیتیں ایسی تھیں کہ جنہیں غیب میں رکھا. اور صرف غیب میں رکھنا کافی نہیں تھا بلکہ بشارت بھی دی. سیریکم آیاتہ, اللہ ان قریب. ان قریب کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ ہوتا کہ خدا تمہیں اپنی آیتیں دکھاتا ہے تب تو میں مان لیتا کہ مراد سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, آسمان زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ اللہ کی آیت ہے. لیکن لفظ آیا ہے قرآن میں سیریکم, سا سین یعنی ان قریب, خدا تمہیں اپنی آیات دکھائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آیتیں ہیں جو غیب میں ہیں. تو پروردگار کیوں انہیں غیب میں رکھا اور انہیں کیوں ظاہر کر دیا؟ بہت توجہ کیجئے گا, ایک ایک جملے کی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جو ان کو غیب میں رکھا ان کو کیوں غیب میں رکھا, اور جن کو ظاہر کیا ان کو کیوں ظاہر کیا؟ دیکھیں یاد رکھیے گا, یہ ہر انسان کا دستور ہے کہ ہمیشہ قیمتی ترین چیز کو بچا کے رکھتا ہے. اشیاء میں جتنی چیزیں ہوں ان میں سب سے جو قیمتی ترین چیز ہوتی ہے اسے چھپا کے رکھا جاتا ہے, اور رکھا جاتا ہے اس موقع کے لیے جب سب سامنے والے نہتے ہو جائیں اور ان کے پاس کوئی چارہ نہ بچے, تب ان کو دکھائیں کہ تم نے کس کا انکار کیا ہے. آپ سلامت رہیے, آباد رہیے, تب انہیں پتہ چلے کہ وہ کس چیز سے غافل ہیں. اسی لیے خدا نے کہا کہ یاد رکھنا غافل تم ہو. ہم تو اپنی آیتیں جب دکھانی ہوں گی تب دکھائیں گے, لیکن جو تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو, وما ربک بغافل عما تعملون, یاد رکھنا تم جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے غافل نہیں ہے, خدا دیکھ رہا ہے. اور یاد رکھیے گا, بس تیزی سے گزروں گا, اس مرحلے سے رکوں گا نہیں اس لیے کہ مجھے جانا کہیں اور ہے. یاد رکھیے گا اس منزل کو, اگر اللہ کسی کو مہلت دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ غفلت میں ہے. غفلت میں وہ ہے جسے مہلت دی جا رہی ہے. جو اللہ کی مہلت کو اپنے لیے خیر سمجھے اس سے بڑا کافر کون ہوگا؟ قرآن کی بھی آیت ہے کہ ہم نے ان کے لیے جو مہلت دی ہے خبردار یہ اس کو خیر نہ سمجھیں, یہ خیر نہیں ہے, ان کی پکڑ بڑی سخت ہوگی, جب بھی ہوگی بڑی سخت ہوگی. انہوں نے ان آیات کا انکار کیا, یکذبوا بآیاتنا, انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. پروردگار کس آیت کا انکار کیا؟ کس آیت کا انکار کیا؟ کیا سورج کا انکار کیا؟ نہیں. کیا چاند کا انکار کیا؟ نہیں. کیا ستاروں کا انکار کیا؟ نہیں. کیا ارض و سماوات وما فیہن, جو کچھ ان کے درمیان ہے, ارض و سماوات کے درمیان ہے, کیا اس کا انکار کیا؟ نہیں.
دنیا تو انتظار میں بیٹھی ہے کہ جہاں کوئی نئی چیز ڈسکور ہو اور دستیاب ہو تو اس پر ایمان لے آئے، اس کے اوپر یقین کر لے۔ یعنی جو نہیں ہوا اس پر بھی یقین کر رہے ہیں، جو ہو چکا اور جو ہوگا اس پر بھی یقین کر رہے ہیں۔ تو وہ کون سی آیات تھی جن کا انکار کیا گیا؟ ایک ہی آیتیں ہیں، کچھ ہی آیتیں ہیں جن کا انکار کیا گیا۔ تاریخ آدم و اسلام نے، تاریخ عالم اسلام میں کچھ ہی آیتیں ہیں جن کا انکار کیا گیا، اور وہ آیتیں کچھ اور نہیں ہیں بلکہ محمد و آل محمد ہیں، اس لیے کہ ان سے بڑی کوئی خدا کی آیت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو عبادتیں نہ ہوتی، اگر یہ نہ ہوتے تو معرفت الہی نہ ہوتی۔ یاد رکھیے گا پوری دنیا ملحد ہوتی اگر علی نہ بتاتے کہ اللہ کون ہے۔ اگر علی نہ بتاتے کہ اللہ کون ہے، ساری دنیا ملحد ہو کر مرتی۔ کس نے دیکھا ہے خدا کو؟ یہ علی ہی کا جگر تھا جو یہ کہہ رہے ہیں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھنا لو۔ علی کیسا دکھتا ہے خدا؟ کہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، ان آنکھوں سے دیکھا۔ وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا اس لیے کہ جسم نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، جسم نہیں ہے۔ خدا نے کہا سیوریکم آیاتہ، اللہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا، ان قریب دکھائے گا۔ ان قریب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انتظار کرو خدا کی آیات کا، تمہارے سامنے آ جائیں گی۔ فتعرفونہا، تو تم لوگ ان آیات کو دیکھتے ہی پہچان لوگے، فوراً پہچان لوگے، فی الفور پہچان لوگے۔ فا کا لفظ استعمال ہوا ہے، فوراً اللہ کی آیات کو دیکھو گے اور پہچان لوگے۔ یعنی ان کے سامنے آنے میں، آیات الہی جو بھی ہیں ان کے سامنے آنے میں اور تمہارے پہچاننے میں فاصلہ نہیں ہوگا۔ اچھا یہ کہا خدا نے کہ پہچان لوگے، یہ تو نہیں کہا کہ اقرار بھی کر لوگے۔ میں آیت سے قریب کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ایک جملے سے اور ایک ایک لفظ سے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ اقرار کر لوگے، یہ کہا کہ پہچان لوگے۔ یعنی جیسے ہی وہ آیات تمہارے سامنے آئیں گی تم پہچان لوگے۔ یہ نہیں کہا کہ اقرار کرو گے، پہچان لوگے۔ ہاں پہچاننے والوں میں سے بہت سے ہوں گے جو اقرار کر لیں گے، اور بہت سے ہوں گے جو پہچاننے کے بعد بھی انکار کریں گے۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، لعنت پڑتی ہی تب ہے جب پہچاننے کے بعد انکار کیا جائے۔ لعنت پڑتی ہی تب ہے جب پہچاننے کے بعد انکار کیا جائے۔ توجہ کیجیے گا، سیوریکم آیاتہ۔ اب میں اتنی تمہید میں جاؤں گا ہی نہیں۔ خدا نے کہا کہ اتنی ان قریب ہم تمہیں اپنی آیات دکھائیں گے۔ ان قریب، ان قریب کیا مطلب؟ یعنی ابھی تک وہ آیات غیب میں ہے، تو غیب میں تو ایک ہی آیت ہے، اللہ کی ایک ہی آیت ہے جو اب تک غیب میں۔ اسی لیے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام معصوم کے نام پہ بلند آواز سے درود پڑھیں۔ جب امام کے سامنے ایک شخص نے آ کر سوال کیا اور ایک آیت پڑھی، فرمایا اسبغا لکم نعمہ ظاہرتاً و باطنتاً۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ، قرآن کی آیت، کہ جس نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ شخص آیا امام کے پاس، کہا مولا ظاہری نعمت اور باطنی نعمت یہ تقسیم تو قرآن نے دی، آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ اس تقسیم کا کیا مطلب ہے؟ امام نے فرمایا النعمت الظاہرہ الامام الظاہر والباطنہ الامام الغائب۔ کہا سنو، نعمت ظاہر سے مراد امام ظاہر ہے اور نعمت باطن سے مراد امام غائب ہے۔ توجہ، نعمت ظاہر سے مراد امام ظاہر اور نعمت باطن سے مراد، بولے میرے ساتھ، بولیں شرما کیوں رہے، امام غائب۔ پھر آگے سے اس نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، کیا آپ میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو غائب ہوگا؟ امام نے فرمایا ہمارا 12واں غیبت میں ہوگا۔ اور پھر عجیب جملہ کہا، یغیب عن ابصار الناس شخصہ ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکرہ۔ امام نے فرمایا سنو،
غائب ہوگا لیکن لوگوں کی آنکھوں سے غائب ہوگا، مومنین کے دلوں سے غائب نہیں ہوگا۔ آپ سلامت رہیے، لوگوں کی آنکھوں سے غائب ہوگا، مومنین کے دلوں سے غائب نہیں ہوگا۔ 12واں ہوگا، اگر مجھے نہیں معلوم یہ جملہ کیسے سنیں گے آپ اور حالات حاضرہ پہ آپ کی کتنی نظر ہے، لیکن جملہ آپ کے حوالے، آپ کی سماعتوں کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، اگر امام غائب اس امت کے لیے فائدہ مند نہ ہوتے تو کبھی نہ قرآن انہیں نعمت کہتا نہ امام انہیں نعمت کہتا۔ اگر امام غائب کا وجود امت کے لیے قابل ہدایت نہ ہوتا، امت کے لیے قابل اطاعت نہ ہوتا، امت کے لیے فائدہ مند نہ ہوتا تو کبھی امام اور قرآن امام کو نعمت غائب نہ کہتے، نعمت باطن نہ کہتے۔ لہذا یاد رکھیے گا کہ آل محمد کی غیبت، اور یہ تصور آج کا نہیں ہے، ہر امام نے یہ تصور دیا ہے، قید خانوں میں رہے مگر ہدایتیں کرتے رہے، قید خانوں میں رہے ہدایتیں کرتے رہے۔ شیعہ آ کر مل نہیں سکتے، خطوط آ رہے ہیں، توقیات آ رہی ہیں، امام جواب دے رہے ہیں۔ خود امام حسن عسکری علیہ السلام گزشتہ سے پیوستہ برس اسی مجلس میں نے امام کی فضیلت کا ایک رخ آپ کے حوالے کیا تھا، میں اس پر نہیں رکوں گا، لیکن جس چیز کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، ایک جملہ اسی تقریر سے مستعار لے کر اگلا نتیجہ جو نیا ہوگا آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ ائمہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، روایات کا مطالعہ کیجیے، آپ کو کثرت سے ایک چیز نظر آئے گی۔ مولانا مرتضیٰ حسین رضوی صاحب تشریف فرمائے، یقیناً ان کی نظر سے یہ چیز یقیناً گزری ہوگی۔ آپ ائمہ کی تاریخ، قرآن کی آیت ہے اللہ عالم ما فی الصدور، اللہ لوگوں کے سینوں میں جو باتیں ہیں لوگوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ائمہ کی سیرت میں آپ کو جا بجا یہ چیز ملے گی۔ سائل کہتے ہیں میں آیا امام کے پاس، دل میں سوچا امام نے جواب دے دیا۔ توجہ کیجئے گا، دل میں سوچا امام نے جواب دے دیا، میرے دل میں یہ اعتراض آیا امام نے جواب دے دیا، میرے دل میں یہ حاجت آئی امام نے حاجت روائی کر دی۔ لیکن سب سے زیادہ یہ چیز علم صدور، علم ما فی الصدور جو آپ کو ملے گا وہ آپ کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام۔ کیوں امام کی سیرت میں دیکھیں، العلم ما فی الصدور، دلوں کا حال بہتر جاننا اس صاحب دل سے، یہ اللہ کی بادشاہت کا ایک حصہ ہے، اللہ کے ملک کی ایک تجلی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ کے ملک کی ایک تجلی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور خدا جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک اور اس اختیار کو آل محمد کے سپرد کرنا اور ان کو عطا کرنے کے پیچھے پروردگار کی کیا مصلحت تھی؟ اب توجہ کیجئے گا جہاں سے بات کا آغاز ہوا تھا، مصلحت یہ تھی، توجہ، مصلحت یہ تھی اس لیے کہ پروردگار کے علم میں تھا کہ ائمہ کے دور میں سے کچھ ادوار ایسے ہوں گے کہ جہاں پر شیعوں کو تقیہ کرنا پڑے گا، جہاں وہاں پر براہ راست امام سے سوال کرنے پر قتل کر دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود شیعوں کو حاجت ہوگی کہ وہ امام سے سوال کرے۔ لہذا خدا نے یہ اختیار اپنی حجتوں کو دیا تاکہ شیعوں کو اس چیز سے بے نیاز کر دے، بس سوال دل میں لے کر آؤ، جواب دینا حجت کا کام ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سوال لے کر آؤ، جواب دینا حجت کا کام ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو امام ظاہر ہو تب بھی نعمت ہے، امام باطن ہو تب بھی نعمت ہے، امام غائب ہو تب بھی نعمت ہے۔ یعنی یوں سمجھیے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں حدیثوں سے ماخوذ اس لیے کہ ہر حدیث سے استدلال کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، غیبت اس لیے نہیں کہ ہدایت کا سلسلہ منقطع ہو جائے،
کوئی قید ہو، کوئی مظالم ہو، آل محمد کی ہدایت کے سلسلے کو منقطع نہیں کر سکتے۔ تبھی تو رسول نے کہا تھا جب پوچھا گیا کہ جب آپ کا بارواں غائب ہوگا تو امت اس سے ہدایت کیسے لے گی؟ رسول نے کہا جیسے بادلوں کی اوٹ میں سورج سے ہدایت اور روشنی لیتے ہو، ویسے ہی میرے غائب سے ہدایت لو گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا امام کا وجود ظاہر ہو تب بھی، غائب ہو تب بھی، اللہ کی نعمت بھی ہے، اللہ کی آیت بھی ہے، آیت بھی ہے۔ سب سے بڑی آیت تو یہی ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ جملہ آپ کیسے سنیں گے، اسی وقت آیا ہے تو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ امام کا غیب میں رہنا اللہ کی آیت ہے۔ آپ کہیں گے کیسے مولانا؟ جب یہ اعتراض ہوگا کہ جو نظر نہیں آتا وہ ہدایت کیسے کر سکتا ہے، جب اللہ پر یہ اعتراض ہوگا کہ جو نظر نہیں آتا وہ ہدایت کیسے کر سکتا ہے، وہاں امام غائب کا وجود نہ دلیل بنے گا کہ جب امام کر سکتا ہے تو اللہ کیوں نہیں کر سکتا۔ جب امام کر سکتا ہے، اللہ کا نمائندہ کر سکتا ہے، اللہ کا نائب، اللہ کا رہنما، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ولی، خلیفہ کر سکتا ہے، تو اللہ کیوں نہیں کر سکتا؟ بہت توجہ کیجیے گا۔ اب آئیے اس آیت کی طرف۔ سیریکم آیاتہ، ان قریب خدا تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، ان قریب اللہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا، ان قریب تمہیں اپنی علامتیں دکھائے گا۔ آپ سب کا دل یہی کہہ رہا ہے اور نتیجہ بھی یہی نکلا اب تک کی تقریر سے کہ یہاں پر آیات سے مراد امام زمانہ ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب تک کی گفتگو سے یہی نتیجہ ہے، لیکن اگر یہاں پر مراد صرف امام زمانہ ہوتے تو خدا کہتا سیریکم آیتہ، مفرد کا صیغہ استعمال کرتا کہ اللہ تمہیں اپنی آیت دکھائے گا، لیکن یہاں پر مفرد کا صیغہ نہیں ہے۔ سیریکم آیاتہ، اللہ ان قریب تمہیں اپنی آیتیں دکھائے گا۔ یہی تو لعنت آپ کی اور اپنے بیان کو اور آپ کے اذہان کو۔ اگر صرف امام زمانہ مراد ہوتے شاید کہ ایک نئے رخ سے آج آپ کچھ چیزوں کو سماعت فرمائیں گے، لیکن ساتھ دیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ بات آپ تک جو ہے وہ پہنچ رہی ہے۔ صلوات پڑھیں ایک بآواز بلند۔ سیریکم قل الحمد للہ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا، کہو کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے، ان قریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا۔ تو اگر یہاں پر مراد صرف امام زمانہ ہوتے، اگر صرف امام زمانہ ہوتے تو خدا کہتا سیریکم آیتہ، خدا تمہیں اپنی ایک آیت جو اس نے غیب میں رکھی ہے وہ دکھائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی ایک آیت غیب میں نہیں ہے، کچھ آیتیں ہیں جو غیب میں ہیں۔ توجہ توجہ، کچھ آیتیں ہیں جو غیب میں ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس جملے کا کہ کچھ آیتیں ہیں جو غیب میں ہیں؟ کیا مطلب ہوا اس جملے کا؟ کیا سورج غیب میں ہے؟ نہیں۔ کیا چاند غیب میں ہے؟ نہیں۔ کیا ستارے غیب میں ہیں؟ نہیں۔ ہر آیت الہی ہر مخلوق کے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو خدا نے ظاہر کر کے بھی غیب میں رکھا۔ یہی سے تو تقریر کا آغاز ہوا ہے۔ دیکھتا ہوں کہ کتنا پڑھنا ہے اور کتنا روکنا ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے ظاہر کر کے بھی غیب میں رکھا۔ کیا مطلب ہوا اس جملے کا؟ جملے کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے کچھ آیتوں کو ظاہر کیا، مگر اس طرح کیا کہ انسان انہیں دیکھ تو رہا تھا لیکن ان کے حق تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عقلیں اور قلب اتنے مضبوط ہی نہ تھے
کہ ان آیتوں کی حقیقتوں کو برداشت کر پاتے، لہذا خدا نے اتنا دکھایا، توجہ، لہذا خدا نے اتنا دکھایا جتنا تم برداشت کر سکو۔ اس لیے معصوم کی حدیث موجود ہے کہ امام نے فرمایا ما سترنا عنکم اکثر ما ظہرنا لکم، سنو ہم نے جتنا تم سے چھپایا ہے وہ اس سے کئی زیادہ ہے جتنا بتایا ہے۔ مسلسل ہو گیا میں اپنی گفتگو سے، ہم نے تمہیں جتنا تم سے چھپایا ہے وہ اس سے کئی زیادہ ہے جتنا بتایا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا علی کو دیکھ رہی ہے، ایک جوان ہے جو میدان جنگ میں کھڑا تلوار چلا رہا ہے، توجہ کیجئے گا، ایک سخی ہے جو اپنے در پر آنے والے کو ایسی انگوٹھی دے رہا ہے کہ جو ملک کے اعتبار سے جس پر سلیمان ناز کرتے تھے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایک ایسا عالم منبر پر بیٹھا ہے کہ جو یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ اگر اہل توریت آ کر مجھ سے قضاوت کروائیں، اگر اہل انجیل آ کر مجھ سے قضاوت کروائیں، اگر اہل زبور آ کر مجھ سے قضاوت کروائیں، اور اہل کتاب اہل قرآن آ کر مجھ سے قضاوت کروائیں، تو میں ان کی کتابوں سے ان کے لیے ایسی قضاوت کروں گا کہ توریت ہو کہ زبور ہو کہ انجیل ہو کہ قرآن ہو، سب کہیں گے علی حق پر ہے۔ توجہ، مل کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک عالم ہے جو منبر پہ بیٹھا ہے، ایک عادل ہے جو عادل کر رہا ہے، ایک قاضی ہے جو قضاوت کر رہا ہے، توجہ کیجئے گا، ایک جواں مرد ہے، ایک فتح ہے کہ جو دو نیم کر رہا ہے اسلام کے دشمن کو۔ کیا نہ کافی تھا علی کی معرفت کے لیے؟ توجہ کیجئے گا، کیا اتنا کافی تھا؟ سورج کو پلٹا دیا مغرب سے، توجہ، مردے کو زندہ کر دیا، بادلوں پہ سوار ہو گئے۔ یہ سارے کام تو وہ ہیں جو مہدی کے بعد مہدی کے چاہنے والے کر رہے ہوں گے۔ نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے، یعنی مردے، روایات موجود ہیں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا زمانہ آئے گا، رسول کی حدیث ہے تو نعم امتی فی زمن المہدی نعمتا لم ینعم مثلہا قط۔ رسول نے فرمایا سنو، زمانہ مہدی میں اللہ میری امت کو ایسی نعمتوں سے سرفراز کرے گا جو انہوں نے پہلی نہیں دیکھی ہوں گی، جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ ان میں سے ایک نعمت ہے، روایات موجود ہے، پرندوں کو زندہ کریں گے، کون؟ علی کے شیعہ۔ بادلوں پہ سفر کریں گے، کون؟ علی کے شیعہ۔ طی الارض کریں گے، کون؟ علی کے شیعہ۔ تو وہ سارے کام جس پر آج میں اور آپ کھڑے ہو کر نعرے لگاتے ہیں، داد دیتے ہیں، حیدر حیدر کرتے ہیں علی کی فضیلتوں کو سن کر، یہ سارے کام تو امام زمانہ کے آنے کے بعد علی کا چاہنے والا کر رہا ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علی دنیا کو دکھانا چاہیے تھا وہ خدا نے دکھایا ہی نہیں۔ جو اللہ دنیا کو علی دکھا رہا ہے وہ علی نہیں جو اللہ کے نزدیک ہے۔ توجہ کیجئے گا بہت اس جملے پر۔ میں نے کل اسی کالونی میں مجلس پڑھتے ہوئے بات کو یہاں تمام کیا تھا، آج یہیں سے بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ توجہ، بہت توجہ، کہ یعنی خدا نے جو علی لوگوں کو دکھانا تھا وہ دکھایا ہی نہیں۔ بہت توجہ کیجئے گا، ایک عالم ہے منبر پر بیٹھا ہے اور یہ جملہ کہہ رہے سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کر لو مجھ سے جو سوال کرنا چاہتے ہو۔ ہذا لعاب رسول اللہ، یہ لعاب رسول اللہ کی تاثیر ہے۔ اور پھر ایک موقع پہ آ کر بیٹھے منبر سلونی پر اور کہہ رہے سلونی اما شئتم قبل ان تفقدونی، جس بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ تم مجھے کھو دو، کھونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں چلا جاؤں، تم مجھے کھو دو۔ کیا مطلب ہے تم مجھے کھو دو؟ یعنی اس سے پہلے کہ تمہاری توجہات، تمہارے قبلہ و کعبہ کا رخ مجھ سے ہٹ کر کہیں اور ہو، مجھ سے پوچھ لو۔
اس سے پہلے کہ کھو دو مجھے، میری معرفت سے ہاتھ دھو بیٹھو، مجھ سے سوال کر لو۔ اور پھر علی نے ایک جملہ کہا، آپ سب سنتے ہیں اور جو ترجمہ معاشرے میں رائج ہے آپ سب نے سنا ہوا ہے، لیکن آج اس کو صحیح کر رہا ہوں۔ اجازت ہے آپ سب کی؟ اگر وقت تھوڑا زیادہ ہو جائے تو اجازت دیں گے آپ؟ سب مل کے ہاں بسم اللہ نہیں کہہ رہے؟ اجازت ہے نا؟ ایک صلوات پڑھیں بیدار سی محمد والے محمد۔ توجہ، علی کہہ رہے ہیں سلونی اما شئتم قبل ان تفقدونی، سوال کر لو مجھ سے جس بارے میں بھی کرنا چاہتے ہو، جو بھی پوچھنا چاہتے ہو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ اور فرمایا واللہ انی بطرق السماء اعلم منی بطرق الارض۔ کیا کرتے ہیں آپ ترجمہ؟ کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ، سب بولیں، میں زمین کے رستوں سے، پھر کب کہہ رہا ہوں جملہ، میں زمین کے رستوں سے زیادہ، یعنی زمین کے رستے علی کم جانتے ہیں۔ جملہ تو یہی ہے، میں نے 2 کتابیں آپ میرے سامنے رکھے، میں اس سے زیادہ اس کتاب کے بارے میں جانتا ہوں۔ اس کا مطلب اس کے بارے میں علی کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ترجمہ معاشرے میں رائج ہے اس پر بات کر رہا ہوں، اور چٹکیوں میں غلط ثابت ہوگا ایک لفظ کی وجہ سے۔ میں آسمان کے رستوں کو زمین کے رستوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ یہی ترجمہ آپ کرتے ہیں نا؟ یہ ترجمہ ہی نہیں ہے، اب ترجمہ کر رہا ہوں اور سمجھا بھی دوں گا۔ علی نے فرمایا سنو، میں اپنے آپ میں اعلم منی، میں اپنے آپ میں زمین سے زیادہ آسمان کی طرف متوجہ ہوں، ملتفت ہوں۔ چلیں آسان کروں بچوں کے لیے بھی تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک بہت بچپن میں پرانا لطیفوں کی جب کتاب آتی تھی تب اس میں ایک لطیفہ ہوتا تھا اور سوال کیا جاتا تھا کہ وہ کون سا مہینہ ہے کہ جس میں بچہ کم روتا ہے؟ بتائیے کون سا مہینہ ہے؟ آپ سوچتے رہیے ہمارا بچہ کس مہینے میں کم رویا تھا، یہ جواب ہی نہیں ہے۔ وہ مہینہ ہے فروری کا، جب دن ہی کم ہے تو روئے گا بھی کم۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، قدر کیجئے گا۔ علی کے اس جملے سے ایک بات تو پتہ چل گئی کہ زمین کے رستے آسمان کے رستوں سے کم ہیں۔ سنو، جو کم ہے ان کو بھی جانتا ہوں، جو زیادہ ہے ان کو بھی جانتا ہوں۔ جو کم ہے ان کو بھی جانتا ہوں، جو زیادہ ہے ان کو بھی جانتا ہوں۔ یعنی دنیا نے منبر رسول پر ایسا عالم اپنی زندگی میں پہلے نہیں دیکھا جو یہ جملے ارشاد فرما رہا ہوں۔ اور جو سوال ہوا علی نے جواب دیا۔ علی کہہ رہے ہیں جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ پوچھنے والا پوچھ رہے ہیں میرے سر پر بال کتنے، دودھ کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے۔ علی کہہ رہے ہیں آسمانوں کے سوال کرو، میرا نام علی ہے، میں تمہیں زمین میں دھسانے نہیں آیا ہوں، آسمان میں بلند کرنے آیا ہوں۔ آسمانوں کے سوال کرو۔ یہ کیا سوالات کر رہے ہو؟ کچھ تھے جنہوں نے آ کے سوال کیے، کچھ تھے جنہوں نے نہیں کیے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک اتنا بڑا عالم منبر پر ہو، آپ کی نشست میں کوئی بہت بڑا عالم دین آ کر بیٹھ جائے، آپ کوشش کرتے ہیں مشکل ترین گتھیاں اس کے سامنے جائیں اور سلجھوا لیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا عالم، یا یوں کہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا علم مجسم ہو کر منبر سلونی پر بیٹھا ہے، تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ آسمانوں کی باتیں علی سے پوچھی جاتی۔ لوگ کیا پوچھ رہے؟ الٹے سیدھے سوالات۔ توجہ کیجئے گا، یعنی جس طرح علی کو پہچاننا چاہیے تھا لوگوں نے نہیں پہچانا، تو جب لوگوں نے قدر نہیں کی تو اللہ نے بھی علی کے وہ پہلو چھپا دیے کہ جو قدر نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہوتے۔ سنیے دیکھیں، ہر فضیلت، مجھے جس منزل تک آنا ہے اس منزل سے ہوئے بغیر آ نہیں سکتا۔ جو بھی کمال اور جو بھی فضیلت اس پوری کی پوری کائنات میں پائی جاتی ہے، ہر فضیلت آپ کو، ہر کمال اور ہر فضیلت اور ہر عہدے کے پیچھے ایک ہی چیز نظر آئے گی، علم۔ ایسا ہے
پاکستان کی بات نہیں کر رہا کہ جہاں پر عہدے بغیر علم کے دیے جاتے ہیں. دنیا بھر میں ہر بڑے سے بڑا عہدہ اٹھا کے دیکھیے اور ہر چھوٹے سے چھوٹا عہدہ، ہر بڑے سے بڑی فضیلت اور ہر چھوٹی سے چھوٹی فضیلت، ہر بڑے سے بڑا کمال اور ہر چھوٹے سے چھوٹا کمال اٹھا کے دیکھیے، آپ کو پیچھے علم نظر آئے گا. یعنی علم اتنی بڑی فضیلت ہے کہ خدا اپنی زمین پر اپنا پہلا خلیفہ بھیج رہا ہے تو علم کی بنیاد پر، اور آخری جو بھیجے گا وہ بھی علم کی بنیاد پر. توجہ، آخری جو بھیجے گا وہ بھی علم کی بنیاد پر. یعنی خدا کی ساری کائنات جس بنیاد پر کھڑی ہے وہ ہے علم. علم سے بڑی کیا فضیلت ہے؟ علم نہ ہو تو معجزے نہ ہو، علم نہ ہو تو عہدے نہ ہو، علم نہ ہو تو نبوت نہ ہو، علم نہ ہو تو رسالت نہ ہو، علم نہ ہو تو خلافت نہ ہو، علم نہ ہو تو ولایت نہ ہو. یعنی علم سے بڑی کوئی فضیلت نظر نہیں آتی. اور علی اگر یہ جملہ کہیں کفا بالعلم شرفن، کہ علم کے لیے یہی شرف کافی ہے کہ جو جاہل ہو وہ بھی اپنے آپ کو عالم کہلوانا پسند کرتا ہے، اور جہل کی مذمت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو جاہل ہو وہ بھی اپنے آپ کو جاہل کہلوانا پسند نہیں کرتا. ایسا ہے تو علم کس منزل پر ہے؟ آیا ایک شخص آپ کے اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. اب سنیے گا روایت اور تحفہ لے جائیے اس روایت کا. اس نے آ کر امام سے سوال کیا فضیلت کا، امام کے فضائل کا، امام کے مناقب کا. امام نے فرمایا لو اذن لنا ان نعلم الناس حالنا عند اللہ ومنزلتنا منہ لما احتملتم. امام نے فرمایا سنو، اگر ہمیں اذن ہوتا کہ ہم لوگوں کو وہ حال بتاتے جو اللہ کے نزدیک ہمارا ہے، یا وہ منزلت بتاتے جو اللہ کے نزدیک ہماری ہے، تو تم لوگ برداشت نہیں کر پاتے. اس نے آگے سے پوچھا یا ابن رسول اللہ، اب ظاہر ہے جب امام نے اتنی بڑی بات کر دی کہ اگر ہم تمہیں بتا دیں کہ اللہ کے نزدیک ہماری کیا حالت ہے، اللہ کے نزدیک، حالت عربی والی، اللہ کے نزدیک ہماری کیا منزلت ہے، اگر ہم تمہیں بتا دیں تو تم برداشت نہیں کر سکتے، تم اس کا بار نہیں اٹھا سکتے. تو اب یقیناً راوی کے ذہن میں کوئی بڑی فضیلت ہی آئے گی نا. وہ سخاوت کا نام تو نہیں لے گا، میرے ساتھ رہیے گا، وہ سخاوت کا نام تو نہیں لے گا، وہ شجاعت کا نام تو نہیں لے گا، وہ کسی اور اخلاقیات کی صفت کا نام تو نہیں لے گا، بلکہ اب جو اس کے ذہن میں سب سے بڑی چیز تھی اس نے وہی بولی. جب امام نے کہا اگر ہم تمہیں بتا دیں کہ اللہ کے نزدیک ہماری منزلت کیا ہے تو تم برداشت نہیں کر سکتے. اس نے آگے سے بڑھ کر کہا مولا العلم منہ، کیا علم ان میں سے ایک ہے؟ امام نے فرمایا العلم ایسر من ذلک، علم تو اس میں سے سب سے چھوٹی چیز ہے. علم تو سب سے، یعنی تمہارا ذہن فضیلت کے معاملے میں سب سے ابتدا اور انتہا تک پہنچ جائے تو یاد رکھنا جہاں پر تمہاری فضیلتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری منزلت کا آغاز ہوتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لہذا منبر پر ایک پہلو ہے علی کا، ایک پہلو، اور وہ ہے علم. اور امام فرما رہے العلم ایسر من ذالک، علم سب سے حقیر ترین چیز ہے. کیا ہے علم؟ ایسر من ذالک یعنی ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تم آئے ہو علم کو لے کر، تم سمجھ رہے ہو علم بہت بڑی فضیلت ہے، علم تو ہماری سب سے کم ترین فضیلتوں میں سے. تو اس علم ہی کی بنا پر علی کو جان لیتے، اس علم ہی کی بنا پر. اور علی کسے کہتے؟ علی کہتے ہی اسے ہیں جو علم الہی کی بنیاد پر قضاوت کرتا ہے، کائنات الہی میں تصرف کرتا ہے. اجازت دے تو روایت آپ کے حوالے کروں ورنہ بات کو آگے بڑھا دوں. گھر پہ آئے امیر المومنین کے کون؟ علی کے صحابی قمبر. دق الباب کیا، دروازہ کھلا، علی کی کنیز فضہ کھڑی تھی. دیکھیں قمبر کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن قمبر نہیں بتا سکتے کہ علی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. توجہ کیجئے گا، فضہ کھڑی ہے. قمبر نے کہا کہ علی کہاں ہے، امیر المومنین کہاں ہے؟ اب فضہ نے بھی تو دیکھا نا سامنے قمبر ہے. کوئی مدینے کا اول فول ہما شما آ کے کھڑا ہوتا تو فضہ کیوں کہتی ہے جملہ؟
جیسی دیکھا کمبر ہے، کہا کہاں ہے علی؟ فضہ نے کہا ہوا فی البروج العالی، علی تو بلند و بالا بروج پر ہے۔ بڑی آہستہ سے سن رہے ہیں آپ، دیکھیں ابھی بھی میرے پاس موقع ہے کہ میں روایت کو یہیں چھوڑ دوں، توجہ کیجئے گا، آپ کی سماعتوں پر اعتبار ہے اس لیے اس بات کو چھیڑا ہے یہاں پر۔ فضہ نے کہا ہوا فی البروج العالی، علی تو بلند مقام بلند بروج پر کھڑے ہیں، موجود ہیں۔ کمبر نے کہا ابھی جا کر بتاتا ہوں کہ علی کے بارے میں آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ مسجد میں آئے، ابھی فضہ سے سن کر آئے کہ علی بروج پر ہے، آ کر دیکھا علی سامنے کھڑے ہیں۔ اس روایت کو سمجھانے کے لیے ایک بات کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں امیر المومنین کی زندگی کو، میں کیوں امیر المومنین کا ذکر کر رہا ہوں آخر میں پتہ چلے گا آپ کو۔ امیر المومنین کی زندگی کا اگر حال اٹھائیں اور احوال اٹھا کر دیکھیں تو دو چیزیں آپ کو ملیں گی۔ علی کی زندگی کی دو حصے ہیں، ایک علی کی ظاہری حیات، بشری حیات، اور ایک علی کی روحانی اور نورانی حیات۔ بشری حیات شروع ہوئی اس دنیا میں، نورانی حیات کا آغاز تب سے ہے جب سے علم الہی میں علی بن ابی طالب ہے۔ تو میں اور آپ تو علی کی بشری حیات کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے، سمجھنے کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے، یعنی علی کی ظاہری حیات کو بھی اگر دیکھنا چاہیں، آپ کے سمجھ میں آتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ جھولے کی تنابوں کو پکڑ کے کھڑا ہو جائے، کلہ اجدر کو دو نیم کر دے، آپ کے سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ آتی ہے تو مجھے بھی سمجھا دے۔ میں تو اقرار کر رہا ہوں، اعتراف کر رہا ہوں، بھائی مجھے نہیں سمجھ میں آتی، اور اگر سمجھ میں آ جائیں تو علی کی فضیلت ہی کیا ہے؟ میرے ساتھ رہیے گا، اگر سمجھ میں آ جائیں تو فضیلت کیا؟ اس لیے تو رسول نے کہا تھا یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت، اے علی خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تمہارے، مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور تمہارے، اور تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے۔ تو جب نہیں پہچانا رسول کہہ رہے ہیں تو میں کیوں کہوں کہ میں نے پہچان لیا؟ میں کیوں کہوں کہ مجھے سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ کے سمجھ میں آتی ہے تو آپ کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چھوٹا سا بچہ گود میں ہے اور قرآن بھی سنا رہا ہے، توریت بھی سنا رہا ہے، زبور بھی سنا رہا ہے، انجیل بھی سنا رہا ہے، آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو آپ سمجھتے رہیے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی۔ عادت انسانی کو، یعنی یوں کہیے کہ فطرت انسانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علی عادت کو چیلنج کر رہے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ کلہ اجدر کو چیر رہا ہے، مشرکین کے چہرے پہ تماچا رسید کر رہا ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جس کا بچپن سمجھ میں نہیں آ رہا اس کی جوانی کیا سمجھ میں آئے گی؟ جس کا بچپن سمجھ میں نہیں آ رہا اس کی جوانی کیا سمجھ میں آئی؟ تو ہمیشہ یاد رکھیے گا، کبھی بھی اپنے ذہنوں میں ان چیزوں کو لے کر مغالطہ پیدا ہونے نہیں دیجیے گا، خود سے یا اگر ممبر پہ کوئی بیٹھا ہوا مغالطہ پیدا کر رہا ہے تب بھی سنیں، کان سے نکال دیں، ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں، اس لیے کہ امیر المومنین کی فضائل کے دو رخ آپ کو ہمیشہ ملیں گے، ایک بشری تقاضا ملے گا امیر المومنین کی حیات کا، اور ایک نورانی پہلو ملے گا امیر المومنین کی حیات کا۔ اگر ان دونوں میں فرق کر لیا تو نہ ہی کہیں کسر کا موقع آئے گا نہ ہی غلو کا موقع آئے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب سنیے روایت کو تو ہضم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ فضہ نے کہا وہ بروج اعلیٰ پر ہے۔ اچھا کیا کر رہے ہیں فضہ؟ بروج اعلیٰ پر علی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ یقسم الارزاق ویعین الاجال، یمیت ویحیی ویعز ویذل، کیا کر رہے ہیں علی وہاں پر؟ فضہ نے کہا کسی کو رزق تقسیم کر رہے ہیں، کسی کی آجال موت کا وقت مقرر کر رہے ہیں، کسی کو زندہ کر رہے ہیں، کسی کو مردہ کر رہے ہیں، کسی کو عزت دے رہے ہیں، کسی کو ذلیل کر رہے ہیں۔ کمبر حیرت میں، اب ظاہر ہے جو چیز فضہ نے برداشت کر لی کمبر کیسے برداشت کرتے جب تک علی بن ابی طالب رہنمائی نہ کریں۔ آگے دوڑ کے جیسی مسجد میں آئے دیکھا علی کھڑے، اب جس علی کے بارے میں فضہ نے بتایا تھا وہ نورانی پہلو تھا، جو سامنے کھڑا ہے وہ بشری پہلو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آئے قریب کہ کیا ہوا کمبر؟ پریشان ہو؟ جی مولا پریشان ہو۔ کہ فضہ سے کچھ سن کر آ رہے ہو؟ کہاں بیٹھے ہیں اس پہر، تھوڑا تو بیدار ہو، آخری شب ہے۔ کہا فضہ سے کچھ سن کر آ رہے ہو؟ کہا مولا ایسا ایسا کہا ہے فضہ نے۔ کہا کمبر قریب آؤ۔ کمبر کہتے جیسے ہی میں قریب آیا علی نے میرے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، جیسے ہی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا میں نے کیا دیکھا؟ ایک عالم ہو کا عالم ہے، علی کھڑے ہیں اور ساری کائنات علی کے ہاتھوں میں ایسے ہے جیسے کسی کے ہاتھوں میں اخروٹ ہو اور وہ اس سے کھیل رہا ہو۔
کمبر دیکھ رہے ہو؟ جی مولا دیکھ رہا ہوں۔ اب آگے ایک جملہ کہا علی نے کہا ذالکا لے اولنا و یجری لے آخرنا، اے کمبر اسے مجھ تک محدود نہ سمجھنا، ہمارا پہلا بھی یہی کرتا ہے، ہمارا آخری بھی یہی کرتا ہے۔ تو اب آپ کے سمجھ میں آیا علی کی ذات، علی کا وجود، علی کا نور، علی بحیثیت بشر اگر دنیا کے سامنے آ جائیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ توجہ کیجئے گا، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ عالم بن کے ممبر پہ بیٹھے، اللہ نے دکھایا تو علی کو لیکن چھپا کر، یعنی سمجھ، اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جیسے دل چاہے سن لیجئے گا، یعنی جہاں فضا کی معرفت ہے وہاں کمبر کی نہیں۔ تو جب کمبر علی کو لے کر یہ تحفظات رکھ سکتے ہیں اور علی ان کی رہنمائی کرے تو کمبر کو سمجھ میں آ جائے کہ فضا نے کیا کہا تھا، تو جب کمبر اس منزل پر کھڑے ہیں تو مارے رضوی صاحب کس منزل پر ہوں گے؟ توجہ کیجئے گا، مارے رضوی صاحب کس منزل پر ہوں گے جب کمبر جیسا صحابی اس منزل پہ کھڑا ہے؟ توجہ کیجئے گا، یعنی اس کا مطلب، آہستہ سے کہوں گا جملہ آپ کی مرضی ہے جیسے دل چاہے سنیے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں نے علی کو دیکھا مگر نہیں دیکھا، لوگوں نے علی کو دیکھا مگر نہیں دیکھا، دیکھا بھی تو بشری، اس میں بھی یا تو مقصر ہوئے یا غالی ہوئے، تو سوچو جو نظر آیا جب وہ برداشت نہیں ہو رہا تو جو چھپایا گیا ہے اگر ظاہر ہوتا تو کیا ہوتا؟ اللہم صلی علی محمد۔ غور کیا آپ نے؟ تو جو ظاہر کیا اس پہ کلیجوں کا یہ حال ہے، تو جو چھپایا ہے اس پہ کلیجوں کا کیا حال ہوتا؟ تو اب سوال، بس تقریر کو قریب کر رہا ہوں منزل سے اور گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ اب سوال ہے، کیا کوئی موقع ایسا ہے کہ جہاں پر اللہ کی یہ آیت بھی ہمیں کچھ اور نظر آئے، کچھ مزید علی کے بارے میں پتہ چلے، کچھ مزید علی کی معرفت پتہ ہو؟ یہی وجہ ہے علی کی معرفت، لوگ علی کی معرفت تک کیوں نہیں پہنچ سکے؟ اس لیے کہ عقلیں کامل نہیں تھیں، کامل ہو بھی جاتی تب بھی کما حق کو وہ علی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن امام فرما رہے ہیں کہ جتنا ہم نے چھپایا ہے اس سے کئی زیادہ ہے جتنا بتایا ہے، تو مولا جتنا چھپایا ہے کیا کبھی ایسا موقع آئے گا کہ وہ بھی نظر آئے گا؟ اس میں سے کچھ ہی صحیح نظر آ جائے تو ہم علی والوں کے کلیجوں کو سکون مل جائے گا، ہمارے دل خوش ہو جائیں گے، ہمارے چہرے کھل اٹھیں گے۔ ہم ان کی پرواہ نہیں ہے جو علی کو سن کے تنگ ہو جاتے ہیں، ہم تو اپنی بات کریں گے۔ کیا کوئی ایسا موقع ہے کہ جو چھپایا گیا اس میں سے کچھ نظر آ جائے، کچھ اور واضح ہو جائے، کچھ چیزیں اور نظر آ جائے؟ توجہ کیجئے گا، بس آخری مراحل میں لا رہا ہوں گفتگو کو۔ حدیث سنیے، حدیث سنیے اور تقریر کو تمام کرنا۔ آیات سے مراد کیا ہے؟ آیات سے مراد صرف مہدی نہیں ہے، حدیث ہے کہ امام نے فرمایا اذا قام قائمنا وضع اللہ یدہ علی رؤوس العباد فجمع بہا عقولہم وکملت بہ احلامہم۔ عجیب جملہ ہے، امام نے فرمایا سنو، جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا، جب ہمارے قائم کا قیام ہوگا تو اللہ، خدا کرے کہ آپ سنبھال لیں اس جملے کو، اللہ اپنے بندوں پر اپنے بندوں کے سروں پر اپنے ہاتھ کو پھیرے گا۔ اللہ جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تب، اصول کافی حوالہ بھی دے رہا ہوں، اللہ اپنے بندوں کے سروں پر اپنے ہاتھ کو پھیرے گا۔ جب ہاتھ کو پھیرے گا تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ، توجہ، ہوگا یہ کہ تمام کی تمام عقلیں ایک جگہ جمع ہو جائیں گی اور تمام کی تمام خرد اور دانش مکمل ہو جائے گی، یعنی اب ناقص العقل کوئی نہیں رہے گا،
اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پہلے خدا عقلوں کو کامل کرے گا، پھر دکھائے گا جو علی اب تک چھپایا تھا وہ یہ تھا۔ دیکھیں صرف بدلہ لینا کافی نہیں ہے، شاید کہ نیا رخ ہو، صرف بدلہ لینا کافی نہیں ہے۔ اب ہے مقتل کا جملہ، لیکن باب فضائل میں عرض کر دوں تاکہ مطلب سے آپ تیزی سے قریب ہو جائیں، جلدی سے قریب ہو جائیں۔ جب ہرملہ کا سر آیا، مصائب نہیں پڑھ رہا ابھی، مجھے فضائل پہ رہنا ہے۔ جب ہرملہ کا سر آیا تو کیا کہا تھا بی بی نے؟ آپ سب سنتے ہیں مصائب میں، کیا میرا بچہ واپس آیا؟ انتقام ہوا؟ یہ انتقام نہیں تھا، اور اگر انتقام کہہ بھی لیں تو قصاص نہیں تھا۔ جناب مختار ثقفی رضوان اللہ تعالی علیہ جو کام انہوں نے کیا، بے شک آل محمد کے دلوں کو خوشی بخشی۔ محمد علی محمد بلند لیکن صرف بدلہ لینا کافی نہیں ہے، جملہ سنیے گا اور توجہ سے سنیے گا، صرف بدلہ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جو چیز جہاں کی سزاوار تھی اسے وہاں بٹھانا ضروری ہے، اسے وہاں بٹھانا بھی ضروری ہے۔ جو شے جس حالت کی سزاوار تھی، زمین سزاوار ہے کہ اسے عدل و انصاف سے بھرا جائے، تو صرف بدلہ لینا کافی نہیں ہے۔ تبھی روایت میں آیا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت بہ ظلما وجورا، وہ آ کر زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ سارے مصائب جو اہل بیت نے سہے، یہ کیوں ہوئے؟ اس لیے ہوئے کہ بعد نبی لوگوں نے علی کے رستے کو چھوڑا تو علی سزاوار تھے کہ ان کا حق لوگوں کے سامنے آئے، ان کی فضیلت لوگوں کے سامنے آئے، لیکن ناقص العقل ہونے کی وجہ سے اور بے قدری کی وجہ سے خدا نے علی کی ان فضیلتوں کو چھپا لیا۔ اب سمجھ میں آیا جب مہدی آئیں گے تو تنہا نہیں آئیں گے، روایت کا جملہ ہے رسول بھی واپس آئیں گے، علی بھی واپس آئیں گے، تب خدا دکھائے گا جس علی کو تم نے حکومت سے روکا تھا، اگر وہ علی حکومت کرے تو ایسی ہوگی۔ سزاوار تھا کہ بعد رسول علی منبر پر آئے، سزاوار تھا کہ بعد رسول مسند رسول پر علی ابن ابی طالب بیٹھیں۔ تم نے روکا، تم نے روکا، تو اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ اگر علی حکومت کرتے تو کیسی ہوتی۔ اب ہم تمہیں بتائیں گے۔ ختم ہو گئی گفتگو، آخری جملہ فضائل کا اور تقریر کو تمام کروں گا۔ ہم تمہیں بتائیں گے، لہٰذا مہدی نام ہے آدم سے لے کر حسن عسکری تک ہر حجت کی امید کا۔ ہر حجت نے یہی چاہا کہ اللہ کی حکومت ہو جائے، لیکن ظالموں کی وجہ سے اللہ نے ہر حجت کو انتظار کروایا۔ امید ہے مہدی، امید۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آخری جملہ ہے تقریر کا۔ اب سمجھ میں آیا، جو کائنات الہی کی امید کو، بلکہ یوں کہیے جو کائنات الہی کی آخری امید کو پال کر، دشمنوں سے بچا کر، غلاف غیبت میں محفوظ رکھے، اسے حسن عسکری کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سیریکم آیاتہ، ان قریب خدا تمہیں ایسی آیتیں دکھائے گا تم پہچان لو گے کہ جن کے اوپر تم نے ظلم کیا، جن آیتوں کو تم نے قتل کیا، اب وہ آیتیں دوبارہ ظاہر ہوں گی، اور جو کچھ چھپایا گیا وہ سب ظاہر کیا جائے گا۔
روایتوں میں ہے رجعت کے زمانے میں امیر المومنین کی ایک کے بعد ایک رجعت ہے۔ پہلی رجعت حسین کے ساتھ ہوگی، دوسری رجعت اپنے اصحاب کے ساتھ ہوگی، تقریباً 1,00,000 اصحاب کے ساتھ، اور علی کی پوری کائنات پر سلطنت ہوگی، اور آخری رجعت رسول خدا کے ساتھ ہوگی۔ اور پھر روایات کے جملے ہیں کہ پوری دنیا میں صرف اللہ کی عبادت ہوگی، کوئی نہیں ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانے۔ یہ ہے آیت اللہ الکبریٰ۔ اور خدا کی قسم اگر اس آیت کو مان لیتے تو نبی کی آل بے دردی سے قتل نہیں کی جاتی۔ شب 8 ربیع الاول آ گئی عزاداری، ختم ہو گئے عزاداری کے دن، وہ موسم عزا کہ جس کا استقبال محرم کی چاند رات کو آپ نے اور میں نے کیا تھا، وہ موسم ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ لیکن صرف رخصت نہیں ہو رہا عزاداروں، کئی کھاؤ ہیں جو اہل بیت کے دل پر دے کر رخصت ہو رہا ہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے اور آپ وہاں تعزیت کے لیے جائیں تو تعزیت وصول کرنے والے کئی لوگ ہوتے ہیں، اور جس کا پرسہ دیا جائے وہ ایک ہوتا ہے۔ یہ غربت ہے آپ کے اور میرے وقت کے امام کی کہ پرسے کئی سارے ہیں اور پرسہ لینے والا ایک ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ کس کس کا پرسہ دے مولا؟ عزاداروں مجھے نہیں معلوم کس کے پہلو میں میرے وقت کا امام بیٹھا ہے۔ آپ روئیں ابھی، لیکن ایک جملہ محفوظ کر لیجئے، ایک نحیف سی اور آہستہ سی آواز میں یہ کہہ دیجئے گا، یا صاحب الزمان آپ کو آپ کے جد کا پرسہ، یا صاحب الزمان آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ۔ ہاں عزاداروں، جب کوئی وطن لوٹ کر واپس آتا ہے تو وطن والے بھی خوش ہوتے ہیں، واپس آنے والا بھی خوش ہوتا ہے۔ یہ غربت ہے ہمارے وقت کے امام کی کہ مولا آپ کو زینب کے وطن واپس آنے کا پرسہ، اس لیے کہ زینب کے لیے مدینہ چھوڑنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا مدینے واپس آنا مشکل تھا۔ اس لیے کہ جب مدینہ چھوڑا تو زینب کے ساتھ حسین موجود تھے، زینب کے ساتھ عباس موجود تھے، زینب کے ساتھ علی اکبر موجود تھے، لیکن اب جو واپس آئی ہے نہ علی اکبر موجود ہے، نہ قاسم موجود ہے، نہ عباس موجود ہے، نہ حسین موجود ہے، اور لبوں پر ایک ہی جملہ ہے، مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، ہم اپنے خزانے لٹا کر آئے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں آپ کی آوازیں بلند ہو جانی چاہیے، مجھے آج بتانے کی ضرورت نہیں ہے کس طرح ماتم کرنا چاہیے، مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ آوازیں بلند ہو جائے، نہیں معلوم ارے بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پر ہیں، ارے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام ہے۔ اللہ اکبر، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزاداروں مدینے کے باہر ہے یہ قافلہ، ارے زینب کی ہمت نہیں کہ براہ راست مدینے میں داخل ہو جائے۔ ایک مرتبہ سید سجاد سے کہا، سید سجاد مدینے کے
باہر خیمہ لگا دو، ہم تھوڑی دیر باہر بیٹھیں گے۔ جب مدینے میں خبر پھیلی اور محمد حنفیہ کو پتہ چلا تو ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے بہن کے پاس آئے، سید سجاد پہ نظر پڑی، بابا کا پرسہ دیا اور رو کر کہنے لگے سید سجاد میری بہن زینب کہاں ہے؟ اب جو اشارہ دیا تو کیا دیکھا، ایک صحیفہ بی بی کھڑی تھی۔ محمد حنفیہ نے رو کر کہا سید سجاد میری بہن اتنی ضعیف تو نہ تھی، بس یہ سننا تھا کہ زینب نے بھائی کو دیکھا، کہا بھیا ہاں میں ضعیف نہ تھی، لیکن جو بہن شرابیوں کے مجمع سے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان، یا بقیت اللہ اپنی جدہ کا پرسہ قبول کرے، یا صاحب الزمان بی بی کے مدینے آنے کا پرسہ قبول کرے۔ ہاں عزادارو جانتے ہو تمہارا امام کئی مصیبتوں سے گھرا ہے، ارے کس کس کو روئے، حسین کو روئے، علی اکبر کو روئے، قاسم کو روئے، اول محمد کو روئے، یا اپنے بابا کا ماتم کرے۔ اجرکم علی اللہ، بس یہ ذہن میں رکھنا میں جب اشارہ کروں گا تابوت تب آئے گا، میں ابھی اطمینان سے مسائل پڑھوں گا لیکن اپنی آوازوں کو تھمنے نہ دیجیے گا۔ عزادارو بس یہ سوچ لینا کہ تمہارے وقت کے امام کے سر پر آج امامہ نہیں ہے، دوشوں پر آبا نہیں ہے، گریبان چاک ہو چکا ہے، آستینیں پنڈی ہوئی ہیں، ارے یتیمی کا زخم اٹھا رہا ہے تمہارا اور میرا آخری امام۔ ہاں عزادارو زہر دیا گیا میرے مولا کو، سنتے جانا، لیکن اس سے پہلے جب مدینے سے چلے تھے نا تو اپنی ماں کو یہ کہتے ہوئے گئے تھے اماں سن 260 ہجری میں ایک ایسی افتاد آئے گی کہ آپ کا بیٹا بچ نہ سکے گا۔ عزادارو مجھے انصاف سے بتاؤ، جس ماں کو پہلے سے پتا چل جائے کہ اس کی اولاد قتل کر دی جائے گی اس کے کلیجے کی کیا حالت ہوگی؟ یہی وجہ تھی جب رسول نے بتایا تو فاطمہ پوچھتی رہی جان بابا میرے حسین کو روئے گا تو اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، کرو گریے کو بلند کرو، اپنی آوازوں کو بلند۔ اماں شاید میں واپس نہ آؤں، اماں شاید یہ ہماری آخری ملاقات ہو، یہ کہتی ہوئی اپنے گھر سے نکل گئے، سامرہ پہنچ گئے، اور دستور یہ تھا کہ ماں روز وادی جبل میں جاتی تھی اور لوگوں سے پوچھتی تھی اے لوگوں میرے بیٹے حسن عسکری کی خبر سنا دو، سب کہتے تھے زندہ ہے۔ ایک دن ایسا آیا 8 ربیع الاول 260 ہجری جب بی بی وادی جبل میں گئی ہے، ایک مرتبہ آ کر کہا میرے بیٹے کی خبر سنا دو، کسی نے آ کے کہا قد قتلا، امام کو قتل کر دیا گیا، سامرہ کا رخ کیا، ہائے حسن عسکری۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان۔ اور یہاں عالم یہ ہے کہ 28 برس کا مولا ہے آپ اور میرا، 28 برس کا جوان ہے میرا مولا۔ ہاں عزادارو جانتے ہو یہ چیز ذہن میں رکھنا، روایت کا جملہ ہے کہ جب زہر دیا گیا میرے مولا کو بدن میں راشا آ چکا تھا، پانی کا کاسا اٹھایا نہ جا رہا تھا، اپنے بیٹے سے کہا بیٹے مہدی ذرا آ کر اپنے باپ کو پانی پلا دو، میرا گلا بڑا خشک ہو رہا ہے۔ امام آگے بڑھے، مشکیزی کی تناب کو کھولا، پانی نکالا، اپنے ہاتھوں سے جملے سنتے جانا، ابھی تفصیل پڑھوں گا مسائل کی لیکن ابھی تابوت نہیں آئے گا، جب اشارہ کروں گا تب آئے گا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو پانی پلا دیا، اپنے بابا کو پانی پلا دیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں مولا آپ بڑے خوش نصیب ہیں، وقت آخر یہ خدمت کا موقع آپ کو مل گیا، آپ کے بابا کا گلا خشک ہوا، آپ نے اپنے ہاتھ سے پانی پلا دیا، لیکن ہائے سید سجاد وہاں حسین گھوڑے کی زین پر کبھی دائیں کبھی بائیں، زیارت الہیہ میں تمہارے اور میرے وقت کا امام کہتا ہے کہ لشکر کا ایک حصہ حسین کے دائیں آ کر کھڑا ہوا، ایک حصہ بائیں آ کر کھڑا ہوا، سب کے ہاتھ میں نیزے تھے، سب کے ہاتھ میں بھالے تھے، حسین کافی دیر تک زین پر جھولتے رہے ہیں۔ جانتے اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب دائیں سے زمین پر آتے تھے وہ نیزے مارتے تھے، حسین بائیں کی طرف جاتے تھے وہ نیزے مارتے تھے، کافی دیر زہرا کا غریب کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اجرکم علی اللہ،
اجرکم علی صاحب الزمان عزادار الروایت کا جملہ ہے، جس کے ہاتھ میں جو آیا حسین کی طرف حملہ کی، آوازوں کو بلند کرنا۔ آخری جملہ بیان کر رہا ہوں، اشارہ کروں گا تو تابوت آئے گا۔ جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا حسین کی طرف پھینک پھینک کر مار رہا تھا، ایک ملعون کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا، اس نے پتھر اٹھایا، حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا، یہاں سر اقدس پر پتھر کا لگنا تھا، حسین نے آستین سے اپنے ماتھے کو پوچھا، چہرے پہ اصغر کا لہو تھا، رو کر کہا ہاکذا القی جدی رسول اللہ، میں اسی عالم میں اپنے جد سے ملوں گا۔ بس ابھی سر پر ہاتھ رکھا تھا، ایک تیر انداز نے حسین کی گردن کا نشانہ لیا، تیر چلا، گلوئے مبارک پر لگا، کسی ملعون نے پہلو پر نیزہ مارا، حسین زیر سے زمین پر آئے، آواز دی آؤ نانا، آؤ بابا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا آپ کے بابا کا جنازہ اٹھا، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، لیکن ہائے سید سجاد، حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں کی زد میں تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا مجھے مار